السلام عليك يا أبا عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مبلغ رسالات الإلهية مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صلوات پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. مالک کائنات اپنی مقدس و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں اور قرآن مجید کے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، امت کے بہترین افراد تم ہو، تمہیں بھیجا گیا ہے، بنایا گیا ہے امت کے فائدے کے لیے. اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں بھیجا گیا ہے. اور تم ہی وہ ہو جو نیکیوں کو پھیلاتے ہو، نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو. تم ہی امر بالمعروف کرتے ہو، تم ہی نہی عن المنکر کرتے ہو، اور تم ہی اللہ پر ایمان رکھنے کا حق ادا کرتے ہو. لہذا عزیزان گرامی، یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ امت پر واجب ہے. اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو تو پھر یہ یاد رہے کہ کوئی بھی ہمیں عذاب سے بچا نہیں سکتا ہے. اور یہ بات میں آپ لوگوں کے مقدس سماعتوں کے حوالے کر چکا ہوں کہ کسی بھی نبی کی امت پر عذاب اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ اس امت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی روح نکل گئی. لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی بہت بڑی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان بھاگے، اس سے فرار اختیار کرے، بلکہ در حقیقت ہر وہ چیز جو انسان کے فائدے کے لیے ہے عقلی اعتبار سے،
اس چیز کی طرف رہنمائی کرنے کا نام امر بالمعروف ہے، اور ان میں سب سے بہترین چیز جس کی طرف رہنمائی کرنا ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس لیے کہ ہر نیکی کے درجات ہیں، ہر نیکی کے درجات ہیں، ان درجات میں سب سے بلند ترین اگر کوئی چیز نیک ہے تو وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس لیے کہ یہی وہ ولایت ہے جس نے دین کو کامل کیا ہے، یہی وہ ولایت ہے جس نے دین کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، یہی وہ بنیادی مرکز ہے ولایت امیر المومنین علیہ السلام، جس کے ذریعے پروردگار عالم کہہ رہا ہے میرے نبی آج تمہارا دین کامل ہو گیا، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اس سے پہلے کیا کہہ رہا تھا پروردگار؟ پڑھے قرآن کریم، اس سے پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ اس سے پہلے پروردگار عالم کہہ رہا تھا إِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے وہ نہیں پہنچایا تو تم نے رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا ہے۔ جب بغیر ولایت علی کے نبوت کی تکمیل نہیں ہے تو بغیر محبت علی کے ہماری عبادتوں کی تکمیل کہاں سے ہو جائے؟ عزیزان گرامی، آپ محسوس کریں اگر معروف میں سب سے بہترین کوئی چیز ہے، اگر سب سے بہترین کوئی چیز ہے اور یعنی کوالٹی کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے، تو وہ منزلت کیا ہے؟ ولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ یہی ولایت ہے عزیزان گرامی جو ایک ایسے بنیادی مرکز پر ہے کہ ایک طرف اس کا رشتہ نبوت سے ملتا ہے، دوسری طرف قافلہ امامت سے ملتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اسی لیے عزیزوں، میں اپنی بات کل جہاں پر میں نے ختم کی وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے عزیزان گرامی، اگر آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں، بس سرسری طور سے، بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کا جو کمال ہے، اسلام کے کمال کی بنیادوں میں دو چیزیں ہیں۔ توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، اسلام کے کمال میں دو چیزیں ہیں، اور بنیادی اعتبار سے جس دن پیغمبر نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے اسی دن آپ نے جہاں الوہیت و توحید کا اقرار کرایا، جہاں اپنی رسالت کو بیان کیا ہے، وہیں پر آپ نے کہا جو میرا ساتھ دے گا، جو میری نصرت کرے گا، جو میری میرا ناصر ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا۔ تو وعدہ ہے دعوت ذوالعشیرہ کا، یہ وعدہ ہے کس کا؟ دعوت ذوالعشیرہ کا۔ دعوت ذوالعشیرہ ذرا سا بچوں کو بتا دو تاکہ بات واضح ہو جائے اور تاریخ معلوم ہوتی رہے۔ یہ وہ پہلی دعوت ہے جس میں حضور سرور کائنات ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکم یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، بتائیے۔ ڈرانے کا مطلب تھوڑی ڈنڈے سے ماریے، وہی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، عزیزان ان کو ذرا سا بتائیے، سمجھائیے۔ تو جب پیغمبر اسلام نے، میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ یہ عرب کو کھلانا بہت مشکل ہے۔ یہ یہاں کی جو آبادی ہے آپ لوگوں کی، مومنین و مومنات کی، اس کو نظر و نیاز کھلانا، شادی بیاہ میں کھلانا بہت آسان ہے۔ جتنا آپ 10-20 لوگ مل کے کھاتے اتنا تو عرب ناشتہ کرتا تھا۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی بہت آسان انہیں کھلانا، ان کی پیٹ کی گہرائی بہت تھی،
یہ روٹیاں گن کے نہیں کھاتے تھے، یہ رکھ کے ناپتے تھے کہ فٹ ہے تب کھاتے تھے. اور ان کے پینے کا مزاج بھی الگ ہے. کیا پیئیں گے یہاں کے یورپ یو کے لوگ؟ ان کے پینے کا مزاج الگ تھا. وہ گلاس اور جو ہے آپ کے بوتل یہ سب سے نہیں پیتے تھے. وہ سب شراب حوض میں بھرتے تھے پہلے، پھر ڈوب کے تب پیتے تھے. اب آپ ذرا دیکھیں، ایک جگہ تاریخ میں ہے بنی امیہ کے ایک حکمراں کا کہ اس کا ناشتہ 2 بکروں پر ہوتا تھا. 2 بکروں پر ناشتہ ہوتا تھا. امیر شام کو تو پیغمبر نے کہی دیا تھا کہ تیرا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. کھاتے کھاتے وہ تھک جاتا تھا، کہتا تھا پیٹ نہیں بھرا ہے، منہ تھک گیا ہے. لہذا بہت کھانا بھی کوئی کمال نہیں ہے. ان عربوں کو کھلانا کوئی آسان نہیں ہے. دعوت ذوالعشیرہ ہے، اہتمام جناب ابو طالب کا ہے، پیسہ جناب خدیجہ کا ہے، انتظام علی ابن ابی طالب کا ہے. آپ ذرا دیکھیں دیدانی کے نام کہ عجیب و غریب بات ہے یہ. اور جو چیز تھی، ایک پیالہ دودھ جو ان کے منہ میں رک جائے، ایک پیالہ دودھ، ایک پیالہ گوشت، چند روٹیاں، اور پیغمبر نے تھوڑا سا چکھ کے کہا بسم اللہ. اور سب نے کھا لیا، سب کے پیٹ بھی بھر گئے. توجہ فرمائے دیدانی گرامی، میں نے جو تاریخ کو خلاصہ کیا یہاں پر، تو یہی میں سمجھ پایا ہوں عزیزوں میرے دوستوں، ان عربوں کے پیٹ کو یا ابو طالب نے بھرا ہے یا آپ کے بھتیجے محمد عربی نے بھرا ہے. اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے عزیزو، اگر جو بزرگ حضرات وہ جلدی سمجھ جائیں گے بات، ایک ہمارے پر الزام ہے کہ ہم جو ہے کھانے اور پانی تھوک کے دیتے ہیں. یہ ایک الزام ہمارے اوپر ہے ہمارے بڑے بھائیوں کی طرف سے. تو بھائی وہ معاملہ تو دعوت ذوالعشیرہ کا ہے. حضور نے تھوڑا سا چکھا ہی تو تھا، اور کیا کہا ہے ابو لہب نے؟ یہ تو جادوگر لگتے ہیں. میں کہوں گا حضور چک آپ رہے ہیں، تانا ہمیں سننا پڑے گا. یہ تو حضور کی سنت ہے بھائی. اگر ہم ایک تو کرتے نہیں، اگر کرتے یہ تو حضور کی سنت ہے بھائی. حضور نے چکھا اور سب نے کھا لیا. اور جیسے ہی حضور کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے، میں یہ تاریخ بڑوں کو نہیں سنا رہا ہوں، بچوں کو سنا رہا ہوں تاکہ ان کے ذہن میں دعوت ذوالعشیرہ رہے. اور عزیزان گرامی، جو بات بڑوں سے کہنی وہ آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے. عزیزو، دعوت ذوالعشیرہ، ذوالعشیرہ یعنی خاندان والے، یہ عربی لفظ ہے ذوالعشیرہ. اور دعوت تو ہم لوگ جان ہی رہے ہیں. پہلی یہ دعوت ہے، اسے دعوت اسلام کہیے، دعوت ایمان کہیے، دعوت رسالت کہیے، جو چاہیے آپ کہہ لیجیے. یہ پہلی وہ دعوت ہے جس میں پیغمبر نے بلایا ہے. پیسہ خدیجہ کا اور کنوینر جناب ابو طالب، انتظام و انضرام جناب امیر المومنین کا رکھ دیا گیا. پیغمبر نے چکا کا بسم اللہ بھائی آپ لوگ کھائیے، تو ہم نے کھا لیا. اب پیغمبر کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے، تو ابو لہب بہت چالاک تھا، اس لیے تھا تو اسی خاندان کا، اور گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے تھا تو اسی گھر کا. لہذا جو ہے اس نے کہا یار یہ تو جادوگر لگتے ہیں. دیکھا نہیں اتنا جو کچھ انہوں نے رکھا ہے سب کا سب موجود ہے، ہمارے پیٹ بھی بھر گئے. تو جو فرما دیجیے گرامی، جن لوگوں کو نظر کی برکت سمجھ میں نہیں آتی، یہ نظر کی برکت ہے، پیٹ بھر گیا ہے. لہذا لوگ چلے گئے. دوسرا دن آیا، تیسرا دن. اب تیسرا دن
عزیزان گرامی، یہ تاریخ کا میں بزرگ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ذرا سا غور کر لیجئے گا، یہ تیسرا دن ہے۔ اچھا یہ بتائیے آپ لوگ، اگر یہ پتا چلے کہ مولانا صاحب جو جادو کرتے ہیں تو دوسرے دن میرے گھر آئیں گے آپ؟ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مولانا کیا پہلے دن ہم لوگ گئے تھے تو انہوں نے جادو کیا تھا تو دوسرے دن آپ لوگ آئیں گے؟ اما دوسرے دن آئیں گے ہی نہیں، میرے سائے سے بھی بھاگیں گے۔ مگر یہ عجیب و غریب عرب ہے، کھا بھی رہا ہے، جادوگر بھی کہہ رہا ہے، پھر آئے چلا جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے، ایک عجیب و غریب بات ہے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے عزیزان گرامی، اب جب تیسرے دن ہے، جیسے ہی پیغمبر کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے تو یہ ابو لہب پھر ایک مرتبہ اس نے چاہ کچھ کہے تو جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، سید بطا کھڑا ہوا، سید حرم کھڑا ہوا، بدر حرم کھڑا ہو گیا۔ تو جو فرمایا عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، ظاہر سی بات ہے یہ اس کا باپ ہے جس کے سامنے نہ مرد ایک مرتبہ ایک نگاہ دیکھی ہے جناب ابو طالب، ایک نظر ڈالی ہے بس مجمع پر، ہمت نہیں تھی کوئی اپنی جگہ سے ہل جائے، کچھ کہا ہوا نہیں، نہ تلوار نکالی، نگاہوں سے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا۔ تو جو فرمایا عزیزان گرامی، تاریخ میں نگاہوں کا روپ دو ہی جگہ دیکھا گیا ہے، یا مکے میں ابو طالب کی نگاہوں کا روپ، یا کربلا میں عباس کی نگاہوں۔ ہمت نہیں تھی کہ کوئی وہاں اپنی جگہ سے ہل جائے۔ اور اس کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں، قم یا سیدی، قم یا سیدی، قل ما شئتا، میرے سید و سردار کھڑے ہوئیے اور جو کہنا ہے آپ بیان کریے۔ تو جو فرمایا عزیزان گرامی، جب پورے عرب میں میرے نبی کو کوئی سردار کہنے والا نہ تھا، اس وقت ابو طالب نے ان کی سرداری کا اعلان کیا۔ قم یا سیدی، کھڑے ہوئیے میرے سید و سردار، قل ما شئتا، جو کچھ کہنا ہے آپ کہیے۔ تو جو فرمایا عزیزان گرامی، اب یہاں پر جو پیغمبر کھڑے ہوئے تو پیغمبر نے کہا میں تم لوگوں کے لیے خیر لے کے آیا ہوں، میں تم لوگوں کے لیے خیر لے کر کے آیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ بت پرستی تم لوگ چھوڑو، وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، اور اس کام میں جو میری مدد کرے گا وہی میرا وزیر و جانشین ہوگا۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ سب چپ چاپ بیٹھے، ایک یعنی مطلب مذاق اڑانے کے بھی کئی طریقے ہیں۔ ایک مرتبہ آدمی بیان کر کے مذاق اڑاتا ہے زبان سے، ایک مرتبہ اشارے کنائے سے، سب جھکائے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو نگاہ، یہ دیکھیے ابھی کچھ ہوا نہیں اور اس پر سے اپنے وزیر کا بھی اعلان کر رہے ہیں، اپنے جانشین کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ تو جو فرمایا عزیزان گرامی، میں ایک فقرہ مسلمانوں سے پوچھوں گا، آج تم اگر کلمہ پڑھ رہے ہو تو اس کی پہلی بنیاد کہاں ہے؟ میں تمام مسلمانوں سے، محدثین سے اور مورخین سے، بڑے بڑے مفتیوں سے میں یہ سوال کر رہا ہوں، یہ بتاؤ، یہ جو آج تم کلمہ پڑھ رہے ہو، آج جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو، آج جو تم حاجی بن رہے ہو، آج جو تم قاری بن رہے ہو، یہ سب کہاں، اس کی بنیاد کہاں ہے؟ تو تاریخ کہے گی دعوت ذوالعشیرہ، دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان توحید کے لیے سہارا کس نے دیا؟ اس سہارا دینے والے کا نام ہے ابو طالب۔
ابو طالب. تو عزیزان گرامی اس موقع پر پیغمبر کو کس نے سہارا دیا؟ جو پیغمبر نے اپنے معافی ضمیر کو اپنی رسالت کو ادا کیا، جناب ابو طالب علیہ السلام نے. تو پھر عزیزان گرامی یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کی بنیادوں پر آج تم کلمہ پڑھ رہے ہو، آج تم حاجی بن رہے ہو، آج تم زکات دے رہے ہو، آج فخر سے کہتے ہو ہم مسلمان ہیں. تو تمہارے افتخار میں دو احسان ہے، ایک احسان ابو طالب ہے، ایک احسان پیغمبر اسلام ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے کوئی کھڑا نہیں ہوا. پھر پیغمبر نے کہا کوئی کھڑا نہیں ہوا. پھر پیغمبر نے کہا کوئی کھڑا نہیں ہوا. تو تیسری دفعہ کے بعد اب امیر المومنین کھڑے ہوئے. کل آج کی عمر مبارک 10 سے 12 سال بتائی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ 11 سال یہ، ورنہ 10 سال تو بالکل یقینی. توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، جناب امیر المومنین کے شانے پر آپ نے ہاتھ رکھا، دست مبارک، کہ بھئی یہ انہوں نے اس دین الہی کے کام میں جو میرا وعدہ کر رہے ہیں یہ میرے جانشین ہوں گے، یہ میرے وزیر ہوں گے. توجہ عزیزان گرامی، تو اعلان غدیر بعد میں ہے، اعلان غدیر بعد میں ہے. پہلے جہاں پر توحید کا اعلان ہو رہا ہے، اسی وقت رسالت کا اعلان ہو رہا ہے، اسی وقت ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے عزیزان گرامی، جہاں توحید پائی جائے گی وہاں رسالت بھی پائی جائے گی، ولایت بھی پائی جائے گی. جہاں ولایت پائی جائے گی وہاں توحید بھی پائی جائے گی، رسالت بھی پائی جائے گی. اب دیکھیں یہ وعدہ ہے کہاں کا؟ دعوت ذوالرشیدہ کا. یہ ایک گھر کی بات ہے، ایک گھر کی بات ہے. اب جب یہاں سے اسلام کا قافلہ نکلا، عزیزوں میرے دوستو، امیر المومنین میں اور بقیہ میں یہی فرق ہے. امیر المومنین اور بقیہ میں یہی فرق ہے. جتنے بھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں یہ سب کے سب کافر سے مسلمان ہوئے ہیں، مشرک سے مسلمان ہوئے ہیں، مگر علی اس گھر میں پیدا ہوا ہے جہاں سے توحید کی اذان دی جاتی ہے. مسلمانوں کی تاریخ میں بس ایک ہی ذات ہے جس کی ولادت حرم میں ہو رہی ہے، شہادت مسجد میں ہو رہی ہے. آپ ذرا دیکھیں عزیزان گرامی، بات آگے تو آپ لوگ کے حوالے کرتا چلوں تاکہ آپ حضرات تک تاریخ بھی پہنچ جائے اور فضائل آل محمد علیہ السلام بھی پہنچ جائے. آپ غور کریں عزیزو، جس وقت دنیا صحابیت کفر میں ڈوبی ہوئی اس وقت علی کہاں پیدا ہوئے؟ ایک علی کی تربیت کہاں ہوئی؟ جہاں سے اسلام کا چشمہ نکل رہا ہے، جہاں سے اسلام کا چشمہ نکل رہا ہے. توجہ عزیزان گرامی، بس اس گھر میں 3 ہی لوگ رہتے تھے، یا پیغمبر اسلام تھے، یا محسن اسلام خدیجہ تھی، یا ابو طالب کا لال علی تھا. توجہ عزیزان گرامی، اب آپ ذرا دیکھیں ولادت خانہ کعبہ میں جناب ابراہیم نے بنایا ہے، انہوں نے اس کی حج کی اذان دی ہے. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں غور کریں، میں بہت ہی سادے لفظوں میں یہ بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، میری بات کی تاریخ کی حقیقت آپ لوگوں تک پہنچ جائے. تاریخ کہتی ہے جناب فاطمہ بنت اسد جو امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، اسلام کی پہلی مسلم خاتون ہے. عشر مبشرہ میں ان کا بھی ذکر ہے، وہ 10 لوگ، اس میں جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام. ذرا غور کر لیجیے گا عزیزان گرامی، آپ آتی ہے خانہ کعبہ طواف کرنے،
طواف کر رہی تھیں، اتنے میں آپ کے ہاں ولادت کا درد شروع ہوا، تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کعبے کا پردہ پکڑ لیا اور فرمایا میں ایمان رکھتی ہوں تیرے خلیل ابراہیم، ابھی اسلام نہیں آیا ہے، ابھی توحید کا اعلان نہیں ہوا ہے، میں ایمان رکھتی ہوں معمار کعبہ تیرے خلیل ابراہیم پر، میں ایمان رکھتی ہوں ذبیح اسماعیل پر، میں ایمان رکھتی ہوں تیرے آسمانی صحیفوں پر، میں ایمان رکھتی ہوں تیرے انبیاء پر۔ توجہ فرمائیں عزیزانی گرامی، یہ انبیاء کا تذکرہ، ابراہیم کا تذکرہ، اسماعیل کا تذکرہ، صحیفوں کا تذکرہ کیا کسی کافر کی بیوی کے یہاں ہوگا؟ کوئی کافر کی بیوی یہ کرے گی؟ توجہ فرما دیں عزیزانی گرامی، جناب فاطمہ بنت اسد کا انبیاء کا ذکر لانا اور اپنے ایمان کا اعلان کرنا بتا رہا ہے یہ گھرانہ خاندانی مسلمان ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد یہ خاندانی مسلمان ہے۔ اب جناب والا آپ ذرا دیکھیں یہاں پر، اور اس کے بعد کا فقرہ جو صاحب اخبار ماتم لکھتے ہیں اور صاحب ولید الکعبہ لکھتے ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں اور میں ایمان رکھتی ہوں اپنے اس بچے پر جو میرے شکم میں اعلان غدیر کے بعد مومن ہونا اور ہے، ولادت سے پہلے مومنہ ہونا اور ہے۔ ماشاءاللہ، میرے مالک میری مشکل کو آسان کرتے، تو اللہ جو چاہتا مشکل آسان تو کر سکتا ہے، مگر اسے اپنے ولی کو لانا ہے۔ ایک مرتبہ دیوار کعبہ میں شگاف ہونا شروع ہوا، دیوار کعبہ، جب دیوار ہٹے گی تو آدمی پیچھے ہٹے گا کہ آگے جائے گا؟ پیچھے جائے گا نا، مگر بنت اسد آگے جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے الہی پروگرام کو یہ جانتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اچھا عزیزان گرامی، ایک بات آپ لوگ سنتے بھی ہیں اور جن لوگوں نے دیکھا ہے خانہ کعبہ، وہ رکن یمانی ہے، اس پر دیکھا بھی ہوگا کہ وہ کیلیں لگی ہیں ایسے، تو یہ شگاف جا نہیں رہا ہے، شگاف جا نہیں رہا ہے۔ میں جو سمجھا وہ بتا دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، باقی آپ لوگ تحقیق کر لیجئے گا۔ وہ شگاف جا نہیں رہا ہے، وہ جو ہے کیلیں لگی ہیں اس طریقے سے ایسے اسٹیل کی، جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ شگاف جا نہیں رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک بیس کا شگاف نہیں ختم ہوگا اس وقت تک دیوار کا شگاف نہیں جائے گا۔ اسی لیے جن گھروں کی دیواریں بھر جاتی ہیں صاحب بیم ڈالی جاتی ہے تاکہ اندر کا شگاف بھر جائے، تاکہ دیوار میں شگاف نہ ہونے پائے۔ توجہ عزیزان گرامی، اسی لیے میں کہتا ہوں کعبے کی دیوار میں شگاف نہیں ہوا ہے، کعبے کی زمین میں شگاف ہوا ہے۔ جناب بنت اسد اندر جا رہی ہے۔ اچھا عزیزان گرامی، جب دیوار اپنی جگہ سے ہٹتی ہے تو زلزلہ آتا ہے نا، وائبریٹ ہوگا نا، اور جب جھنجھناہٹ پیدا ہوگی دیواروں میں، تو جاگتے رہیے کہ میں تاریخ کا کوئی فقرہ کے حوالے کر لے جاؤں، جب جھنجھناہٹ پیدا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے جو چیزیں تاق میں رکھی وہ گریں گی، جو چیز جو ہے کلوں پہ لگی ہے وہ بھی گریں گی۔ اب جو دیوار کعبہ میں شگاف ہوا تو دیوار کعبہ چاروں طرف سے اس میں وائبریٹ ہوا، جھنجھناہٹ پیدا ہوئی، تو جتنے بت رکھے تھے
چمک ہے تو ظہور کا عالم کیا ہوگا؟ ایک اور بابا جب علیہ سلوات پڑھے آپ عزیزان گرامی، اب آپ ذرا دیکھیں اور اندازہ لگائیں، جناب بنت اسد اندر ہے، کتنے دن؟ 3 روز، ذرا غور کر لیجئے گا، میں رک کے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات ہمارے نوجوانوں کے تک بھی تاریخ پہنچ جائے۔ عزیزو 3 دن رکی ہے، کہاں؟ خانہ کعبہ میں۔ اب اچھا، اب دیوار تو مل گئی پھر آ کر کے، دیوار جو شگاف ہوا تھا اگر اتفاق ہوتا تو پھر ملتی نہیں، مگر اتفاق اور ہے معجزہ اور ہے، اتفاق اور ہے معجزہ اور، مل گئی دیوار پھر اندر ہے۔ اچھا کنجی کس کے پاس تھی؟ جناب ابو طالب کے پاس۔ اگر اس دروازے سے آتی تو یہ بنی امیہ کی اولادیں کیا کہتی؟ ارے بھیا گھر میں کنجی تھی، کھول کر کے آ گئی، مگر وہ تالا کھولا جا رہا، کھول ہی نہیں رہا کہ دروازہ کھول کر کے دیکھے بھائی 3 دن ہو گئے، اس میں کیا معاملہ ہے؟ 3 دن، اور پورے مکے میں جہاں کہیں گفتگو ہو رہی ہے، ہو رہی ہے۔ دیکھیے ابھی اسلام آیا نہیں ہے، یہ مکے کے تمام قبیلے والے بکری چرانے جا رہے ہیں تو صحراؤں میں وہی بات کر رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں تو وہی بات کر رہے ہیں، بزنس میں جا رہے ہیں تو وہی بات کر رہے ہیں، مہمان آ رہا ہے تو وہی باتیں کر رہے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو وہی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی آج پہلا دن، 1 دن گزر گیا مگر اس کے اندر ہے، 2 دن گزر گئے مگر اس کے اندر ہے، 3 دن گزر گئے اس کے اندر ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، میں کہوں گا پروردگار یہ سب بہت پریشان ہے، یہ سب بہت پریشان ہے۔ توجہ فرما لیجیے عزیزان گرامی، عجب نہیں خدا آواز دے جو امت اپنے نبی کی تاریخ ولادت یاد نہ رکھے، وہ میرے علی کی تاریخ ولادت مٹانے میں کتنی دیر لگے گی؟ میں 3 دن روک کر کے پورے مکے میں اتنا شور کرا دینا چاہتا ہوں، تیرا رجب کوئی تیرا رجب یہ وہ تاریخ ہے جسے زمانہ تو بھلا سکتا ہے مگر عرب کیسے بھلا دے گا؟ عرب کیسے بھلا دے گا؟ چاروں طرف یہی اعلان، چاروں طرف یہی شور، یہی ہنگامہ ہر طرف۔ لہذا عزیزو یہ یاد رہے کہ جناب بنت اسد اندر ہے اور روزانہ لوگ صبح دوپہر شام آ رہے ہیں، ایسے بھی یہ لوگ آتے تھے مگر اب تو پوری یعنی مطلب تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اب نکلیں گی، اب نکلیں گی۔ اچھا ان انتظار کرنے والوں میں پیغمبر اسلام بھی تھے، پیغمبر بھی آتے تھے صبح دوپہر شام، وہ بھی انتظار کرتے تھے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، ذرا غور کر لیجیے جو فکرہ کہنے جا رہا ہوں، ذرا جاگتے رہیے گا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ اسوہ حسنہ بننے والے ہیں، آپ ایگزامپل بننے والے ہیں، آپ کیوں آ رہے ہیں؟ عجب نہیں پیغمبر آواز دے میں اپنے وسیع کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ کل جب تم اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرو تو انتظار عبادت کہی جائے۔ انتظار سنت پیغمبر کہا جائے، تمہارا انتظار سیرت پیغمبر کہا جائے۔ اچھا اب جو جناب بنت اسد نکلی، اب جو نکلی ہے تو اس دروازے سے نہیں جو تالا بند تھا، یہی وہ جگہ پھر یہ ہٹتی ہے، یہ پھر ہٹ رہی ہے اور بنت اسد اب باہر نکل رہی ہے۔
میں اس سے پہلے کہ ایک فقرہ کہوں، میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور کریے گا۔ جو لوگ شاعری کے مزاج کے ہیں وہ اس بات سے بہت زیادہ محظوظ ہوں گے جو کہنے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، 21 مارچ سے ایک مہینہ جو پانی برستا ہے اس کو آب نیسا کہا جاتا ہے۔ آب نیسا کی بڑی برکتیں ہیں جو لکھی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس میں اس کا ایک اثر یہ ہے، اگر یہی قطرہ سانپ کے منہ میں پہنچ جائے تو زہر بنتا ہے، اور یہی اگر صدف کے منہ میں پہنچ جائے تو گوہر بنتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا عزیزان گرامی۔ اب ایک تعبیری جملہ کہنے جا رہا ہوں، عزیزوں میرے دوستو، بنت اسد چلی ہے ابو طالب کے گھر سے کہا خانے کعبہ کا طواف کرنے۔ لفظ بدل رہا ہوں، ابو طالب کے آنگن سے نیسا کا بادل اٹھا، صدف کعبہ کا طواف کرتا رہا۔ صدف کعبہ میں نے جب منہ کھولا تو یہ خوب جھوم کے برسا، اب جو نکلی تو گوہر امامت لے۔ عزیزان گرامی، اب جو جناب بنت اسد نکلی تو فرماتی کون ہے میرے جیسا؟ نہ مریم، نہ آسیہ، نہ ہاجرہ۔ مریم تو رہتی تھی مسجد اقصی میں، ولادت کا وقت آیت کا جائیے تشریف لے جائیے، یہ عبادت خانہ ہے، بچہ خانہ نہیں ہے، یہ فقط مادر علی کی فضیلت ہے۔ یہاں بلایا جا رہا ہے، توجہ فرمائے عزیزان گرامی، یہاں بلایا جا رہا ہے، توجہ فرمائے عزیزو۔ اب سب سے پہلے جناب بنت اسد کی آغوش سے آپ آغوش رسالت میں آئے۔ اب جو آغوش رسالت میں آئے، آپ نے پیغمبر کو دیکھا، نور نے نور کی زیارت، آگے کھول کے دیکھا، توجہ فرمائے عزیزان گرامی۔ اب پیغمبر چلے، لوگ سمجھے اپنے چچا دار بھائی کو لے کے جا رہے ہیں، کوئی سمجھا اپنے خاندان کی ایک فرد کو لے کے جا رہے ہیں۔ جبریل نے آواز دی میرے استاد کو لے کے جا رہے ہیں، لوح محفوظ تو قرآن نے آواز دی میرے ترجمان کو لے کے جا رہے ہیں، پرچم اسلام نے آواز دی میرے علمدار کو لے کے جا رہے ہیں، انبیاء نے آواز دی میرے مددگار کو لے کے جا رہے ہیں، خیبر نے آواز دی میرے فاتح کو لے کے جا رہے ہیں، خندق نے آواز دی میرے کل ایمان کو لے کے جا رہے ہیں، پیغمبر نے آواز دی میں اپنے خلیفہ بلا فاطمہ کو لے کے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب پیغمبر اسلام نے، آپ تاریخ سنتے رہتے ہیں، مجھے تاریخ نہیں بیان کرنا ہے اس لیے کہ بہت مشہور باتیں ہیں، ہر سال 2-4 مرتبہ لوگ سنتے ہیں، مجھے اپنی ایک بات موضوع کے تحت کہنی ہے۔ عزیزو، جب پیغمبر اسلام پہنچے گھر تو جناب امیر المومنین علیہ السلام کا جھولا گہوارہ پیغمبر کے بستر کے پاس تھا۔ ایک نبوت کی خوشبو ہوتی ہے جو ہر ایک نہیں سونگ پاتا ہے، جیسے اداداری کی خوشبو ہے، ذکر اہل بیت کی خوشبو ہے، کردار اہل بیت کی خوشبو ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو اس کی ایکٹیویٹی سے معلوم ہو جائے گا کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، ایک خوشبو۔ اسی طرح ایک خوشبو رسالت کی ہے، نبوت کی خوشبو الگ ہوتی ہے۔ میں قرآن سے آپ کے سامنے دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ جب جناب یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا کہ لے جاؤ میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، آنکھیں واپس آ جائیں گی،
ابھی یہ کنعان آئے نہیں تھے، بہت دور تھے، کئی میل. تو جناب قرآن کریم کہہ رہا ہے، جناب یعقوب کہتے ہیں مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب سمجھے مولا کائنات نے جو افتخار کیا ہے، میں پیغمبر سے اتنے نزدیک تھا، پیغمبر جو سنتے تھے وہی میں سنتا تھا، پیغمبر کی خوشبو میں سونگتا تھا. صلوات پڑھ دے محمد والے عزیزو. اب اگر آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں، یہاں پر ایک فقرہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، مشہور بات ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے جو فقرہ کہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ابھی تو یعنی مطلب تیسرا دن ہے نا یہ ولادت کے. یا رسول اللہ کیا سناؤں، کیا سناؤں. عزیزان گرامی، اب آپ ذرا دیکھیں، جو جس گھر کا ہوگا وہی تو سنائے گا. جس کا باپ غزلیات کا شاعر ہوگا تو اس کی اولادیں غزل سنائیں گی. قصے کہانیوں والا ہوگا اس کے باپ تو قصے کہانیاں سنائیں گی. اگر باپ قرآن اور مرثیے اور دعاؤں والا ہوگا تو اس کے گھر والے دعا مرثیہ سنائیں، گانا تو سنائیں گے نہیں. یا رسول اللہ کیا سناؤں. یہ فقرہ بتا رہا ہے کتنا اعتماد ہے امیر المومنین، کتنا اعتماد. توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، کیا سناؤں. زبور سنا دوں، توریت سنا دوں، انجیل سنا دوں، حتیٰ جو قرآن نہیں آیا وہ سنا دوں. اور سنایا، تاریخ کہتی ہے سب سنایا. امیر المومنین علیہ السلام نے تو پیغمبر نے کہا وہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، فقط میں ایک نتیجہ دینا اس لیے میں ادھر آپ حضرات کو لے چل رہا ہوں. پیغمبر نے کیا فرمایا، تم نے توریت ویسے پڑھی جیسے موسیٰ پڑھتے تھے، تم نے انجیل ویسے پڑھی جیسے عیسیٰ پڑھتے تھے، تم نے زبور ویسے پڑھی جیسے داؤد پڑھتے تھے، اور قرآن یہ سورہ مومنین کی آیتیں پڑھی تھی آپ نے کہا، اور تم نے قرآن ویسے پڑھا جیسے. ابھی تو قرآن آیا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ معاملہ سب اوپر کا ہے. توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، اور یہیں سے اندازہ لگتا ہے، یہیں سے بات معلوم ہوتی ہے. علی توریت بھی جانتے تھے، توریت والے کو بھی جانتے تھے، انجیل بھی جانتے تھے، انجیل والے کو بھی جانتے تھے. ایسے افراد کافر کی گودیوں میں پروان نہیں چڑھتے ہیں، مومن کی گودیوں میں پروان چڑھتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان گرامی، اگر آپ اس تاریخ کی حقیقت کو جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا دیکھیں تو اب دعوت ذوالعشیرہ میں ہے. دعوت ذوالعشیرہ اس لیے کہ جس گھر سے اسلام کا چشمہ پہلا ابلا ہے وہ تو تین ہی لوگ ہیں، یا بلانے والا، یا اپنی دولت دینے والی ایمان لائی ہے، یا وہ بچہ جو آغوش رسالت میں. اگر علی پیدائشی اعتبار سے توحید پرست نہ ہوتے تو پیغمبر کی آغوش بدنام ہو جاتی، پیغمبر کی آغوش بدنام ہو جاتی. اسی لیے تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے مسلمانوں کی گودیوں میں مسلمان پلتا ہے، مومن کی گود میں مومن پلتا ہے، ابو طالب کی گود میں امیر المومنین پلتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. سب سے پہلے جس نے نماز ادا کی ہے، حکم نماز آنے سے پہلے، حکم نماز آنے سے پہلے جس نے نماز ادا کی ہے وہ آنے والا مکے کا ایک آیا تھا. اس نے پوچھا تھا عباس نے جو رسول اللہ کے چچا تھے، انہوں نے بتایا یہ میرا بھتیجا ہے، اور یہ جو خاتون ہے ان کی بیوی ملیکۃ العرب ہے، اور وہ جو بچہ ہے وہ میرے بھائی کا بیٹا میرا بھتیجا ہے. یہ لوگ ایک
آئین پیش کر رہے ہیں، ایک اسلام پیش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کی یہ عبادتیں ہیں۔ توجہ دی دو، اب میں ساری باتوں کا خلاصہ ایک جگہ کر دوں۔ عزیزوں میرے دوستو، جب دنیا صحابیت کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، اس وقت علی ابن ابی طالب خدا کی نماز ادا کر کے اس کی توحید کا اعلان کر رہے تھے۔ ابو طالب کا نہ روکنا بتا رہا ہے یا ایمان خاندانی ہے، یا ایمان خاندانی ہے۔ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ وقت پر میں زحمت تمام کر سکوں آپ حضرات کی۔ عزیزوں میرے دوستو، وہی دعوت ذو العشیرہ، وہی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، وہی دعوت ذو العشیرہ سے بات لے آئیے۔ پیغمبر اسلام نے علی کی وفاداری کی بنیاد پر جو وعدہ کیا تھا، ایک کمرے کے اندر، ایک خاندان کے اندر، خدا کہہ رہا ہے اب پہنچاؤ غدیر کے چوراہے پر۔ جاگتے رہیے گا، ایک فقرہ کہنے جا رہا ہوں اور پھر وہی درخت مذاہب ہے۔ عزیزو، اب آپ ذرا دیکھیں، جو کمرے کی بات تھی، جو گھر کی بات تھی، اب غدیر کے چوراہے پر میرے پیغمبر بیان کرو، اعلان کرو۔ اگر اعلان نہیں کرو گے تو گویا تم نے رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا۔ تو پیغمبر نے اعلان ہی نہیں کیا، توجہ دیدار گرامی، بہروں کو بھی بتایا، اندھوں کو بھی بتایا، ہاتھ اٹھا کے بہروں کو سنایا، اعلان کر کے اندھوں کو سنایا۔ اگر یہ ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ رہے محمد غدیر میں سب ہنس رہے تھے، حتیٰ منافقین بھی ہنس رہے تھے، مگر ایک تھا جو رو رہا تھا، ایک تھا جو رو رہا تھا۔ غدیر کی روایات میں ایک جگہ پر ہے کہ بس ایک، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، ملائکہ خوش، وہاں جشن ہو رہا ہے، زمین پہ مسلمان خوش، پاکیزہ ماحول ہے، یہ حاجیوں کا مجمع ہے، اور اس میں ازواج ہیں، اصحاب ہیں، سبھی ہیں، سبھی خوش ہو رہے ہیں، مگر رو کون رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کسی کو برا لگا ہے، کسی کو برا لگا ہے تبھی رو رہا ہے۔ پیغمبر آواز دے رہے ہیں، شیطان رو رہا ہے۔ اب تک وہ یہ خوش تھا جیسے تمام انبیاء گئے، ان کے مذہب کو ہم نے بگاڑ دیا، کتاب کو تحریف کا شکار کر دیا، میرے بعد جانے کے تحریف ہو جاتی، مگر آج چونکہ اسلام کی پاک ڈور دست زبردست ہے، غالب کل غالب علی ابن ابی طالب۔ شیطان مایوس ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اسی غدیر کے سلسلے سے اگر آپ دیکھیں تو مدینے میں وہاں جن لوگوں نے بیعت کی تھی، انہوں نے ہی بغاوت کا پرچم بلند کر دیا، اور پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی غدیر کی ولایت کو فراموش کر دیا۔ اور ایسے نہیں فراموش کیا، ایسے ہی نہیں فراموش کیا، بلکہ رسول کی بیٹی کو یہ نوحہ پڑھنا، صبت علیہ مصائب نولنا، صبت علی الایام سرنا لیالی۔ بابا جو مصیبت ہم پر پڑی ہے، جناب شہزادی چند، یعنی مطلب ایک باغ کے لیے اتنا رویا ہوگی، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، ٹھیک ہے تکلیف ہے، مگر جناب شہزادی صبح شام جو رو رہی ہیں، جناب شہزادی نے فرمایا چونکہ مرکز سے اسلام کو دور کیا جا رہا ہے۔ جناب شہزادی نے جو مرثیہ پڑھا ہے، عزاداروں میں اس کا ترجمہ کرتا چلوں تاکہ میں کربلا کے مسائب تک آپ حضرات کے ذہن کو لے چلوں۔ عزاداروں، یہ عجیب و غریب بات ہے، رسول کی بیٹی کہہ رہی بابا مجھ پر جو مصیبتیں پڑی ہیں
ایک ہوتا ہے انڈیل دینا، پوری جو ہے ہانڈی آپ پلٹ دیجئے، ایک مرتبہ کی چمچ سے دھیرے دھیرے نکالیے۔ بی بی کہتی ہے سبت، مصیبتوں کی ان ہانڈیوں کو مجھ پر انڈیل دیا، اور یہ مصیبتیں اتنی سخت ہے بابا، اگر دن کے اجالوں پر پڑتی ہیں تو یہ رات کے اندھیروں میں بدل جاتی ہے۔ رسول کے روضے پہ 2 ہی مرثیہ سنا گیا ہے، یا جناب زہرا نے پڑھا ہے یا جناب زینب نے پڑھا تھا۔ نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا، زینب اپنی پیٹھ کھول کے دکھا دیتی کتنے تعزیانے مانے گئے۔ جزاکم اللہ خدایا ان آبادوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ عزادارو، جناب شہزادی اپنے بابا سے کہتی تھی بابا یہ میرا بچہ جو حسین میرے شکم میں ہے کبھی کہتا ہے اماں میں پیاسا ہوں، کبھی یہ بچہ کہتا ہے اماں میں پامال شدہ ہوں، کبھی یہ بچہ کہتا ہے اماں میرا لباس اتار لیا گیا ہے۔ پیغمبر کہتے تھے بیٹی کربلا میں یہی میرا حسین، مہمان بلا کے اسے ذبح کیا جائے گا، گھوڑوں کی ٹانگوں سے اس کے جسم کو رون ڈالا جائے گا۔ اسی لیے تو امام زمانہ نے کہا ہے میرا سلام ہے میرے عزت پر جس کے سینے کی ہڈیوں کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے توڑ ڈالا گیا۔ جزاکم اللہ۔ عزادارو، وہ وقت بھی آپ حضرات سنتے، مجھے بس ایک فقرہ کہنا ہے۔ عزادارو، ایک موقع وہ دیکھیے جب جناب سلمان فارسی نے پیغمبر سے کہا کہ مولا کائنات سے کہا تھا جب جناب شہزادی کو آپ غسل دے رہے تھے، اندھیرے میں غسل دے رہے تھے، اس موقع پر مولا کائنات چیخ کے روئے تھے، چیخ کے روئے تھے۔ سلمان نے کہا مولا جب آپ غسل دے رہے تھے تو آپ چیخ کے روئے، آپ کو میں نے کبھی اس طرح چیخ کے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مولا کائنات کہتے سلمان کیا بتاؤں، مجھے نہیں پتا تھا شہزادی دیوار پکڑ کے کیوں چلتی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا بنت رسول عصا پکڑ کے کیوں چلتی ہے، جب اندھیرے میں میرے ہاتھ پڑے ہیں پتلیوں پر تب پتا چلا آپ کی پتلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ جزاکم اللہ۔ عزادارو، اور ایک دوسرا موقع جہاں مولا کائنات روئے ہیں عزادارو، وہ دوسرا موقع میں آپ حضرات کو کربلا لانا چاہتا ہوں عزادارو۔ وہ دوسرا موقع وہ کون سا ہے عزادارو؟ جب جناب شہزادی کو غسل دیا جا چکا، کفن پہنایا جا چکا۔ عزادارو، ایک بات سوچنا، ایک مرتبہ تنہائی میں سوچنا، اعلان یہ ہے کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ اب زہرا کے بچے حسن و حسین چھوٹے چھوٹے ہیں، کس طرح گھٹ گھٹ کے روئے ہوں گے۔ جب آپ سوچیں گے تب روئیں گے دادا، چیخ کے روئیں گے تو لوگوں کو خبر ہو جائے گی، کس طرح گھٹ گھٹ کے روئے ہوں گے دادا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، آپ حضرات سنتے رہتے، مجھے ایک فقرہ کہنا، شیخ عباس قمی کا فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب مولا کائنات نے بچوں کو بلایا اور سب آئے، امام حسن آئے، اماں ابھی نہیں، جب جگر کے 72 ٹکڑے ہوں گے تب تو آؤ گی زینب کلثوم نے کہا اماں ابھی نہیں، اماں جب خیمے چلیں گے تب تو آؤ گی اماں۔ مگر امام حسین ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے اماں کبھی ایسا نہیں ہوا آپ نے مجھے بلایا نہ، جب تک بلاؤ گی نہیں حسین آئے گا نہیں۔ ارے بندے کا من ٹوٹ گئے۔ جناب زہرا نے اپنے سینے سے حسین کو لگایا۔ آپ سنتے رہتے ہیں عزادارو۔ اب شیخ عباس قمی کا فقرہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ جبریل چیخے علی کیا چاہتے ہو؟ ملائکہ میں قیامت آ گیا، ملائکہ پچھانے کھا کے رو رہے ہیں۔ یہ منظر جو ماں و بیٹے کا دیکھا ہے ملائکہ نے، مولا کائنات نے بڑی محبت سے امام حسین کو ہٹایا، مگر یہ ہٹانا بیٹے کا ماں کے سینے سے اتنا گرا تھا کہ فاتح خیبر کمر پکڑ کے زمین میں بیٹھ گیا۔ مولا کربلا آئی ہے۔
بس عزادارو آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی عزادارو، آپ نے مادر حسین کا بھی پرسہ حسین کو دے دیا۔ آئیے امام حسین کے چند فقرے ہیں اور زحمت تمام ہے عزادارو، بس عزادارو آخری فقرے اور زحمت تمام۔ کربلا میں حسین کون کون سا امتحان دے رہے ہیں، خیمے میں آخری فقرے عزادارو زحمت تمام۔ آپ کے سب سے اہم ترین اصحاب میں مسلم ابن عتجہ شہید ہو چکے ہیں، عزادارو مولا خیمے میں بیٹھے ہیں اور جناب عباس بھی وہی بیٹھے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں عباس مجھے ایسا لگا کوئی بچہ مقتل کی طرف گیا ہے۔ جناب عباس کھڑے ہوئے، انہوں نے خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا ایک بچہ ہے، تلوار کا قد بڑا ہے، بچے کا قد چھوٹا، لگائے ہوئے بچہ اپنے بغل میں تلوار بھاگا جا رہا ہے مقتل کی طرف۔ جناب عباس دوڑے، اس بچے نے اپنے ہاتھ کو چھوڑانا چاہا، جناب عباس نے اسے گود میں اٹھایا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مقتل میں جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا میرا حسین نرغہ یادہ میں کیا۔ عزادارو آپ نہ دیکھیں اندازہ لگائیں، عزادارو جب سوچیں گے تب آپ روئیں گے۔ کہا حسین نے ہی تمہیں بلایا ہے۔ بچے بلا کے علی جناب عباس غازی نے کھڑا کر دیا، امام حسین نے سر اٹھایا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آقا آپ زہرا کی چکیوں کے پالے آپ نرغہ آتا میں کہہ رہی ہیں، میں آپ پر قربان ہونے جا رہا ہوں آقا۔ امام نے پوچھا تم کس کے صاحبزادے ہو؟ کہ ابھی جو شہید ہوئے میرے بابا مسلم ابن عتجہ، میں ان کا بیٹا ہوں۔ امام حسین چیخ کے رو پڑے، پروردگارا حسین اتنا غریب ہو گیا ہے، بچے بھی اس پر رحم کھا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا آخری فقرے اور زحمت تمام ہے عزادارو۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا میرے نائب خیمے میں تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کی شہادت کافی ہے۔ بچہ پھر کھڑا ہے، امام نے پھر سر اٹھایا، کہا کیوں نہیں گئے؟ کہا میرے آقا خیمے کے در کے پیچھے تو میری ماں کھڑی ہے۔ اب جو دیکھا پردے کے پیچھے ہاتھ جوڑے آواز دے رہی ہے، مولا وہ مسلم کی قربانی تھی، یہ میری قربانی ہے، مولا قبول کر لو میرے آقا، اے زہرا کے لال ہمارے بچے کی قربانی قبول کر لو۔ سیعلم الذین ظلموا وہی منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا بحق اہل بیت طاہرہ علیہ السلام ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کے والدین کے گناہوں کو بخش دے۔ اس سینٹر میں اور تمام جو بھی مرکزی مکتب اہل بیت علیہ السلام کی ترویج کے لیے بنائے گئے، بالخصوص اس سینٹر کے بنیاد رکھنے والے دنیا میں نہیں رہ گئے، اس کی تعمیر میں سرخنے اپنے مرحومین کی طرف سے لوگ مدد کرتے رہے کر رہے ہیں، میرے اللہ ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ میرے کریم پروردگار جو بیمار ہیں بالخصوص یہاں فرش پر بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ یہاں پر میرے بزرگ بھائی، ان سب کو میرے اللہ، ان میں جو مریض ہے اور پوری دنیا میں جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل عنایت فرما۔ اے میرے اللہ میرے کریم پروردگار ہم سب کی حاجتوں کو تو جانتا ہے، دعاؤں کو جانتا ہے، آرزوؤں کو چاہتا ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں، شہداء کربلا علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ہماری دعاؤں کی شرف قبولیت کی بشارت ہے میرے اللہ، ہم سب کو روز افزون عنایت فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ جہاں جہاں بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، بالخصوص ہمارے تمام مراجع کرام، دین کے خدمت گزار، علماء، ذاکرین، واعظین، نوحہ، ماتمدار، سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی تو حفاظت فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد ہو، مولا کے آبان و انسان میں سب کو شمار فرما۔ آپ حضرات سے میری دو گزارشیں ہیں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ ہمارے نوحہ جو ہوتے ہیں یہ روح ازاں ہیں، لہذا ان کے ساتھ اگر ہم سب مل کے ماتم کریں گے تو شان ازاں بڑھے گی۔ اور ان ہمیں اپنے بچوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات فرش ادا کی زینت بنیے اور اپنے فرش ادا پر حق مودت بھی ادا کریے اور حق مقصد حسین بھی ادا کریے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی سینٹرز ہیں
پوری دنیا میں ان سب کی فیکٹری ہم ہی آپ ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اگر آپ حضرات اپنا تھوڑا سا سرمایہ دیں گے تو 70% آگے بڑھ کر کے امام حسین دیتے ہیں، تو آپ جیسا معاملہ امام حسین سے کریں گے اتنا ہی اسی حساب سے آپ حضرات کو امام حسین علیہ السلام عطا کریں گے۔ لہذا آپ حضرات مالی اعتبار سے مضبوط طریقے سے، بھرپور طریقے سے ادارے کی، اس سینٹر کی آپ حضرات مدد فرما کر امام حسین علیہ السلام سے اجر لیجئے۔ آپ کسی شخص کی مدد نہیں کر رہے ہیں، آپ امام حسین علیہ السلام کی آواز حل من ناصر ننصرنی پر اپنے وجود سے شرکت کر کے آپ نے لبیک کہا ہے، ماتم کر کے لبیک کہا ہے، مجلس سن کے لبیک کہا ہے۔ مالی اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی آپ حضرات اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی کیا کریں، اس میں حصہ لیں۔ خود دے چکے ہیں تو اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے بھی آپ حضرات مالی اعتبار سے دے کر کے، اس لیے کہ آپ اپنے مرحومین کی طرف سے دیں گے، یہ سلسلے ثواب چلتا رہے گا، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ لہذا اس ادارے کے آپ حضرات مالی مدد بھی فرمائیں۔ ماتم حسین